لاہور کی مشہور شاہراہ قائد اعظم پر موجود عجائب گھر کی یہ ایک عظیم عمارت ہے جو کہ ایک خوبصورت فن پارے کا درجہ رکھتی ہے۔ لاہور عجائب گھر اہمیت کے لحاظ سے ایک قومی اور بین الاقوامی حیثیت کا ادارہ ہے۔ لاہور عجائب گھر کی موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد 3 فروری 1890 کو ملکہ وکٹوریہ کے پوتے شہزادہ ایلبرٹ وکٹر نے رکھا۔ لاہور عجائب گھر لاہور جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز سن 1850 سے ہوا، اور اس وقت یہ لاہور کی ایک بڑی مشہور برادری جس کا نام وزیر خان کی برادری ہے، جو کہ اس موجودہ عمارت بلڈنگ کی بالکل اس کے عقب میں واقع ہے، اس میں موجود تھا، اور یہ بہت مختصر سے اس کے نوادرات کی کلیکشن تھی، اور یہ پبلک کے لیے کافی دیر یہ نوادرات نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ مین وائل اس وقت کی 1864 میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک نمائش کے انعقاد کا فیصلہ کیا جس کا نام انڈسٹریل آرٹ ایگزیبیشن آف پنجاب رکھا گیا، اور اس مختصر سے عجائب گھر میں جتنی بھی نوادرات تھیں اس کو ایک نئی بنی ہوئی عمارت جو کہ اسپیشلی اس نمائش کے لیے بنائی گئی، جس کا نام ٹولنٹن مارکیٹ ہے، جو کہ بالکل موجودہ عمارت کے ساتھ واقع ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں شفٹ کر دی گئیں۔ یہ موجودہ نمائش جو تھی یہ ایک بڑے لمبے عرصہ کے لیے پبلک کے لیے اوپن رکھی گئی، اور مین وائل 1892 میں اس وقت کی برٹش گورنمنٹ نے کوئین وکٹوریہ کی سلور جوبلی کے خاص موقع کے اوپر فیصلہ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ میوزیم کی بھی تعمیر ہونی چاہیے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ موجودہ عمارت جو ہے لاہور عجائب گھر کی، اس کا سنگ بنیاد اس اسپیشل ریفرنس کوئین وکٹوریہ کے سلور جوبلی کے حوالے سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس جو موجودہ بلڈنگ تھی اس کا نقشہ اس وقت کے بڑے مشہور برٹش آرکیٹیکٹ جن کا نام لاک وڈ کپلنگ تھا، جو کہ بڑے فیمس آتھر رڈیارڈ کپلنگ کے فادر تھے، انہوں نے بنایا، اور ان کو ایک سکھ جو آرکیٹیکٹ تھے سردار بھائی رام سنگھ، انہوں نے اس کو اسسٹ کیا۔ لاہور عجائب گھر کی موجودہ عمارت تقریباً 2 سال کے عرصے میں تعمیر کی گئی، اور اس طرح 1894 میں جتنے بھی آرٹیفیکٹس انڈسٹریل ایگزیبیشن آف پنجاب میں تھے وہ اس عمارت میں منتقل کر دیے گئے۔ اس کی تعمیر یورپین آرکیٹیکچرل سٹائل میں کی گئی ہے۔ اس عمارت کو بیرونی اطراف سے سرخ اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ میوزیم کی عمارت کا صدر داخلی دروازہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت کے اندرونی جانب گنبد کے اندر فریسکو پینٹنگز اور غالب کاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔
عجائب گھر کی یہ عمارت اپنے طرز تعمیر کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتی ہی ہے، مگر اس میں موجود تاریخی اور قیمتی نوادرات اپنی مثال آپ ہیں، جو دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں موجود نہیں۔ لاہور میوزیم کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے میوزیم میں تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ لاہور عجائب گھر دنیا کے ٹاپ 10 میوزیمز کی فہرست میں بھی شامل ہے، جو ہم سب پاکستانیوں کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے قدیم اور سب سے خوبصورت عجائب گھر ہے۔ 3 اس کے بنیادی شعبے ہیں، جن میں آرٹ، ہسٹری اور آرکیالوجی سب سے نمایاں ہیں۔ لاہور عجائب گھر پاکستان کے ثقافتی و تاریخی ورثے کا امین اور علوم و فنون کی ترویج کے سلسلے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قومی لحاظ سے لاہور عجائب گھر کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ مختلف حوالہ جات سے ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور عجائب گھر پاکستان میں ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا نیشنل ٹریئر یا قومی ثقافتی ورثہ جو ہے اس کا بہترین جو ایک پورشن ہے وہ یہاں پہ آن ڈسپلے ہے۔ اور دوسرا اس کا جو ایک اہمیت ہے وہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ ہمارے میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں لاہور شہر میں، ان کا کوئی 70% حصہ جو ہے ان میں میجر اٹریکشن ان کو لاہور میوزیم کی ہوتی ہے وزٹ کرنے کے لیے۔ اور تیسرا جو اس کا سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے وہ یہ ہے ہیریٹیج ایجوکیشن کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہاں پاکستان اور لاہور میں واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلبہ و طالبات کے لیے اور دیگر پاکستانی جو ہمارے شہری ہیں ان کو ہم ایک اپنے قومی تاریخ، قومی ہسٹری، تاریخ اور ان کا تاریخی پس منظر تمام چیزیں ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہیریٹیج ایجوکیشن کا سب سے بڑا سورس میرا خیال ہے پاکستان میں لاہور عجائب گھر ہے۔ لاہور میوزیم میں اس وقت 19 گیلریاں ہیں، جن میں چھوٹی تصاویر کی گیلری، جنرل گیلری، بی اے قریشی جدید تصاویر گیلری، مخطوطات و خطاطی گیلری، پارچہ جات گیلری، جین مندر گیلری، جین گیلری، اسلحہ گیلری، صادقین گیلری، تحریک پاکستان کی گیلری، پاکستانی ٹکٹوں کی گیلری، دستکاری گیلری، سکہ و تمغہ جات کی گیلری، گندھارا گیلری، ہندو برہمن و بدھ گیلری، قبل از تاریخ گیلری، وادی سندھ کی تہذیب گیلری، سوات گیلری اور اسلامی گیلری۔ ان تمام گیلریوں میں نادر اشیاء موجود ہیں، جن میں منییچر پینٹنگز، جس کو منیاتور یعنی چھوٹی تصاویر بھی کہا جاتا ہے، کی گیلری خاص طور پر عوام کی توجہ کا مرکز ہے۔ برِ صغیر کے تمام عجائب گھروں میں سے لاہور میوزیم میں منییچر پینٹنگز کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، نیز یہ مصوری کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ منییچر پینٹنگز گیلری جو ہے یہ لاہور عجائب گھر کی بڑی ویلیویبل ایک گیلری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں ہمارے پاس منییچرز کی بڑی رچ کلیکشن ہے۔ کل ہمارے پاس اس میں 3000 منییچر پینٹنگز ہیں، اور ان میں جو سب سے جو رچ سکول جو ہمارے پاس ہے سکھ ہم کلیم کرتے ہیں کہ سکھ سکول کی سب سے ریچسٹ کلیکشن پوری دنیا میں منییچر پینٹنگز میں وہ لاہور عجائب گھر کے پاس ہے۔ برِ صغیر میں چھوٹی تصاویر کے فن کی تاریخ 400 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ ابتدائی دور کی چھوٹی تصاویر کے جو نمونے اس وقت لاہور عجائب گھر میں ہیں،
ان کا تعلق تقریباً اوائل 16ویں صدی عیسوی سے ہے۔ ہمارے پاس منیچر پینٹنگز کی جو کلیکشن ہے اس کی ڈیٹنگ 16 سینچری سے آن ورڈ کنٹمپرری جو ہے جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں مختلف پورشنز ہیں اس کے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہاتھی دانت پر چھوٹی تصاویر مصور کرنے کی روایت قدیم ہے۔ چھوٹی تصاویر کی گیلری میں ہاتھی دانت پر بنی خوبصورت تصاویر نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں مغل بادشاہوں، مغل شہزادیوں، مغل بیگمات، سکھ سرداروں اور انگریز حکمرانوں کی تصاویر شامل ہیں، جو بہت ہی خوبصورتی و مہارت سے بنائی گئی ہیں۔ چھوٹی تصاویر کی گیلری کے بعد لاہور عجائب گھر کی اسلامی گیلری اپنی ہمہ جہتی، قدامت اور نوادر کی تنوع کے اعتبار سے بہت اہم گیلری ہے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر جو گیلریز ہے جو پبلک کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہیں، ان میں ہماری اسلامک گیلری ہے، جو کہ جتنے بھی اسلامک مغل پیریڈ سے لے کے آن ورڈ، بلکہ سلاطین پیریڈ سے آن ورڈ جتنے بھی آرٹس اور کرافٹس کی کلیکشن ہے ان کو ڈپکٹ کرتی ہے یا ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اسلامی گیلری میں مسلم ادوار کے آرٹ اور کرافٹ کے مختلف نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہ گیلری 1965 سے 1969 کے عرصے کے دوران قائم کی گئی۔ اس گیلری کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے عظیم ماضی اور ان کے طرز حیات کے بارے میں جان سکیں۔ اسلامی گیلری کا جو ڈسپلے ہے اس میں ہم نے کمبینیشن آف مینی تھنگس میکس اسلامک گیلری ڈسپلے۔ اس میں نمبر ون جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے ڈسپلے کا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس گیلری کا ایک وزٹ کر کے جائے اس کو کم از کم اپنے اسلامی مختلف ادوار سٹارٹنگ فرام 12th سینچری ٹو آن ورڈ آرٹس کرافٹس کا ایک باقاعدہ آئیڈیا ملے کہ اس سے پہلے مختلف ادوار میں مختلف جو مٹیریلز تھے ان میں اسلامی فنون کا کیا رواج تھا۔
یہ گیلری اسلامی فنون اور دستکاریوں کا ایک رنگا رنگ مجموعہ ہے جن میں مختلف دھاتوں سے بنے برتن، پتھر کی اشیاء، کشمیری شالیں، ہاتھی دانت کی اشیاء، چاندی کے زیورات، لکڑی کی خوبصورت و آرائشی اشیاء، روغنی مٹی اور چکنی مٹی سے بنے نوادرات بڑے سلیقے سے رکھے گئے ہیں۔ اس گیلری میں قدیم مغل دور کے قالینوں کا بہت ہی خوبصورت ذخیرہ موجود ہے جو دیکھنے والوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز ہے۔ اس گیلری میں ایک بڑا اور قدیم قالین بھی زیر نمائش ہے۔ یہ قالین شاہ جہاں کے عہد میں لاہور میں بنایا گیا تھا۔ پرانے قالینوں میں اتنے حجم کا یہ واحد نادر نمونہ ہے۔ گیلری میں دھاتوں سے بنے برتنوں کی خاصی بڑی تعداد رکھی گئی ہے۔ برتنوں پر بہت مہارت کے ساتھ بیل بوٹوں اور ہندسی اشکال سے مزین کیا گیا ہے۔ بہت سے برتنوں پر مختلف رسم الخط میں خوبصورت عبارات اور اشعار بھی کندہ ہیں جو مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ان کے حسن ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کاغذ کے گودے سے تیار کردہ اشیاء اور لاکھ کا کام بھی خاصی مقدار میں گیلری میں موجود ہے۔ قدیم زمانے میں تلوار کو ضروری ہتھیار جانا جاتا تھا اور مسلمانوں کو تلوار سازی میں کمال حاصل تھا۔ عجائب گھر کی عمارت میں رکھی یہ نادر تلواریں آج بھی اس دور کے فن کو تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں میں خنجر، نیزے، ڈھالیں، تیر کمان اور ذرہ بختر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نایاب ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ اور ٹائلوں پر کاشیکاری کے کام کا نہایت عمدہ ذخیرہ
اسلامی گیلری میں رکھے گئے زیادہ تر نوادرات کا تعلق 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی سے ہے۔ مغلوں میں ہاتھی دانت سے اشیاء بنانے کا رواج عام تھا۔ اس گیلری میں بھی مغل ادوار کی ہاتھی دانت سے بنی قیمتی اشیاء موجود ہیں، جن پر ہاتھی دانت سے جڑائی کا نفیس کام کیا گیا ہے۔ ہاتھی دانت کے علاوہ سیپ اور سینگ سے بنی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ اس گیلری کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، مگر صادقین کے مصوری کے فن پارے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی باعث فخر ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے مشہور آرٹسٹ صادقین صاحب نے لاہور عجائب گھر میں بہت طویل عرصہ گزارا ہے، اور انہوں نے اپنے آرٹ اور کیلیگرافی کے بہت سے نادر نمونے لاہور عجائب گھر کو ڈونیشن دی ہے، جس میں سب سے جو نمایاں کوٹیبل اسپیسیمن ہے وہ اسلامک کیلیگرافی کے ہیں، جو کہ صادقین صاحب کے ہاتھ کے ہیں، اور وہ اس میں جب سب سے امپورٹنٹ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ سورہ یاسین اسلامک گیلری میں لکھی ہے، جو کہ ایک پینل سے شروع ہوتی ہے اور پوری گیلری کو راؤنڈ کرنے کے بعد اس کے اپوزٹ پینل پہ ختم ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا نادر ان کا یہ کیلیگرافک اسپیسیمن ہے۔ صادقین کا شمار خط آرٹ کے موجدوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور محنت سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خوب نام بنایا۔